السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے مختصر البخاری کا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کچھ تعارفی باتیں ڈسکس کی تھیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم پہلی حدیث پڑھیں گے، اور درس کی ترتیب یہ ہوا کرے گی، جہاں پہ یعنی آئندہ ہم حدیث پڑھیں گے تو ترتیب یوں ہوا کرے گی کہ سب سے پہلے ہم متن حدیث کا جو متن ہوگا اس کو پڑھیں گے، اس کی قراءت کریں گے، اور اس کے بعد آگے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے حدیث کے جو متن حدیث کے جو مفردات ہیں، الفاظ ہیں، ان کی صرفی اور لغوی وضاحت، ان کے بارے میں ان کو تھوڑا سا کھولا جائے گا، تاکہ ہم ترجمہ جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم اردو ترجمے کی تمرین کریں گے، اور آخر میں ہم حدیث کے جو اہم تشریحی نکات ہیں وہ ڈسکس کریں گے، جسے فقہ الحدیث کا عنوان دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، سیکھنے کی بات کیا ہے، وہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہم نے حدیث پڑھنی ہے اس کا متن آپ کے سامنے ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث یوں ہے: عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ ہے جی عربی متن حدیث کا۔ تو ترجمے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کے چند یعنی جملوں کو لے کے ان کے مفردات کو ہم کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، یہ ایک جملہ ہے، سب سے پہلا جملہ۔ اس میں یہ حدیث جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے عن سے، اس روایت کا، اور حدیث کی روایت یا کسی کا قول نقل کرتے ہوئے عربی کے اندر یہ اسی پہ اکتفا کر لیا جاتا ہے، اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ عن کے ذکر سے اصل میں تو یہ ہے لفظ روی یا عن، لیکن عن وہ روایت کا وہ معنی دے رہا ہے۔ عن کا ویسے مطلب ہوتا ہے حرف جارہ ہے، سے، کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کسی سے کوئی آپ چیز نقل کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی وہاں عن کے ذریعے سے وہ روایت کے ساتھ یہ عن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لیکن وہ چونکہ عن کے اندر ہی یہ معنی پایا جاتا ہے، اور جب ایک لفظ وہ دوسرے یعنی اپنی تعبیر کے اندر کامل ہو تو وہ زائد الفاظ کو کلام سے حذف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے شمار عربی میں اس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہر زبان کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے مثلا عربی کے اندر علا جو ہے وہ انتظام کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو علیکم یا علیکا، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر یہ چیز فرض ہے، لازم ہے، کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے نا، یعنی جب وہ ایک چیز اپنا وہ مفہوم ادا کرنے میں وہ کامل ہو، ایک حرف یا کوئی لفظ، تو زائد الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو حدیث کے شروع میں اسی پہ اکتفا کر دیا جاتا ہے۔ عن عمر بن الخطاب، یعنی یہ حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے۔ اگلی بات، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ فعل محذوف ہوتا ہے، روی عن عمر بن الخطاب، یہ معروف صحابی ہیں جو خلیفہ دوم، انہی کی یہ روایت ہے۔ اور یہاں پہ اصل میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عن آپ نے پڑھا ہے کہ حروف جارہ ہے، اور حروف جارہ کے بعد اگلے حروف کے اوپر حالت جری آتی ہے، اور عام طور پہ تو چونکہ حالت جر جو ہے وہ کسرہ یعنی زیر کے ساتھ آتی ہے تو وہ نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ مبنی ہے یا وہ غیر منصرف ہے تو معرب، لیکن غیر منصرف ہے، اس پہ بہت زیادہ
اعرابی حالتیں ظاہر نہیں ہوتی تو اس میں وہ زیر اس طرح سے نمایاں ہو کے نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یعنی انہی میں سے ایک لفظ جو ہے نا یہ عمر بھی ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، تو ہے حالت جری میں لیکن اس کے آخر میں کسرہ نہیں ہے، عمرہ، ٹھیک ہے نا، عن عمرہ. تو یہ آپ نے اس سے پزل نہیں ہونا کہ حروف جارہ ہونے کے باوجود جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ تمرین آپ نے پچھلے سال کی ہوگی. اچھا، البتہ آگے چونکہ وہ صفت ہے ابن الخطاب، ٹھیک ہے، وہ عمر کی صفت ہے، اگر وہ چونکہ حالت جری میں تھی اس لیے وہاں پہ وہ ظاہر نہیں ہو سکی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، لیکن ابنی یہاں پہ وہ کسرہ ظاہر ہو رہا ہے، عمر ابن الخطابی، ٹھیک ہے، الخطابی اس کے اوپر بھی زیر آ رہی ہے جی. تو اس کے بعد آگے ہے یہ جملہ رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے بھی ایک ڈیش ہے بعد میں بھی ڈیش ہے. یہ عربی کے اندر یہ کسی جملے کو اگر کسی جملے کا معنوی یا سیاق کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ ربط نہ ہو ما قبل کے ساتھ، یعنی اگر اس کو پورے کو حذف کر دیا جائے تو جملے کی اس کا جو مفہوم ہے وہ کامل رہتا ہے. تو بعض اوقات کوئی دعا کے لیے یا ویسے کسی لفظ کی وضاحت کے لیے درمیان میں ایک اور چھوٹا سا جملہ آ جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں جملہ معترضہ، ٹھیک ہے. تو یہ جملہ معترضہ کے طور پہ یہاں پہ رضی اللہ عنہ یہ آیا ہے. اب یہ ویسے یہ جملے کا مفہوم کامل ہے، تو عام طور پہ جملہ معترضہ کی یعنی اس کی نشانی کے طور پہ اس سے پہلے چھوٹی سی ڈیش لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی کس طرح ڈیش سا وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ درمیان میں یہ جملہ ایک بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے، بات وہ جو چل رہی ہے وہ اس کے بغیر بھی مکمل ہے. صحابہ کے نام کے ساتھ یہ رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے بڑوں کے جو پہلے گزر چکے ہیں رحمہ اللہ، جو دنیا سے رخصت ہو گئے رحمہ اللہ وغیرہ، یہ دعا دے دی جاتی ہے. لیکن یہ صرف دعا نہیں ہے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے یہ لکھا بھی ہے، یہ جملہ خبریہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. ماضی کا جو لفظ ہے نا رضی ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ دعا کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور یہ لیکن یہاں پہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے، ایک خبر ہے. اور قرآن پاک میں ہے نا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اسی کا ایک اظہار ہے، ٹھیک ہے. تو دعا کا معنی تو یہ ہوگا نا کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور خبر کا معنی یہ یوں ہم کریں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، ٹھیک ہے. یہ جملہ خبریہ بطور جملہ معترضہ کے ایک آیا ہے. اچھا جی، آگے ہے قال. قال قول مصدر سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ، واحد مذکر غائب، اس نے کہا، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہفت اقسام ہوتی ہیں کہ ہم مادہ اصلیہ جو کسی بھی لفظ کا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہ وہ تینوں حروف اس کے جو اصلی ہیں وہ صحیح ہیں، یا یہ ہے کہ ان میں کوئی حرف علت ہے یا حمزہ ہے، اگر ہے تو کہاں پہ ہے، فا کلمے میں ہے، عین کلمے میں ہے، لام کلمے میں ہے. تو اسی طرح اس حساب سے ہم اس کی جو ہے نا وہ 7 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا. تو ان میں سے یہ اجوف واوی ہے، ٹھیک ہے نا. اجوف، اجوف کہتے ہیں کہ جس کے عین کلمے کے اندر حروف علت ہو، عین کلمہ اس کا حروف علت ہو. تو یہ بھی قول واو آ رہا نا درمیان میں عین کلمے میں، تو یہ اجوف، اجوف ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے جو حروف ہوتے ہیں اپنا صحیح کے علاوہ جو باقی اقسام ہیں 6 اقسام، ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یعنی ویسے تو آپ نے پڑھا ہے کہ ماضی کا وزن ہے قابلہ، لیکن یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں قالا، ٹھیک ہے نا. تو وہ وہی تبدیلیاں ہیں جو حرف علت کے آ جانے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ حمزہ کے درمیان میں آ جانے، یا کسی بھی فاعل لام کسی بھی جگہ پہ حمزہ آ گیا ہے، یا کوئی دو حرف علت ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں ایک کلمے کے اندر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں مختلف صیغوں کے اندر، اور وہ ان کے خاص قواعد ہیں، ممکن ہے وہ آپ نے قواعد پڑھے ہوں. اچھا جی، آگے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پیچھے آیا نا قالا کہ انہوں نے فرمایا،
یہ آگے حضرت عمر کی بات ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. سمعت ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم، میں نے سنا. رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، ٹھیک ہے، مفعول بھی ہے. اور یہاں یہ غور اس طرح کی چیزوں پہ بھی آپ ساتھ ساتھ غور کرتے رہا کریں کہ عربی کا ایک اپنا سیاق ہے. ہم یعنی براہ راست یہ اس طرح کی غلطیاں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اردو سے عربی میں ترجمہ کر رہے ہوں، تو ہم وہ زبان کو فالو کرتے ہوئے اس کے مطابق وہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہر زبان کا ایک اپنا سیاق ہوتا ہے، اپنا کس کے ساتھ، جیسے یہ مختلف افعال کے ساتھ حروف جارہ لگتے ہیں. کبھی ایک کا معنی بیان کرنے کے لیے ایک حرف بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر زبان کا اپنا سیاق ہوگا. اردو میں عام طور پہ حروف جارہ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے ان سے یہ بات سنی، فلاں سے یہ سنا، مین، عن وغیرہ کا استعمال. لیکن عربی میں جس کو آپ نے یہ سنا ہے، ٹھیک ہے، جس کی بات سنی ہے، تو بغیر حرف جارہ کے ہم کہتے ہیں کہ سمعت فلانن، کہ میں نے فلاں کو یہ کہتے ہوئے سنا، فلاں سے یہ بات سنی. تو من کے بغیر یہ استعمال ہوتا ہے مفعول بھی. سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک یہ جملہ معترضہ ہے، درود پاک ہم اس کے ذریعے سے بیچتے ہیں. صلی اور سلم یہ دونوں باب تفعیل سے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے اور سلام بھیجے. اچھا، یقول، یہ در حقیقت وہی جو میں کہا نا پیچھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یقول یہاں پہ بالکل وہی والا معنی بیان کر رہا ہے جو ہم انگلش کے اندر پارٹیسپل سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں بطور حال واقع ہونا. جیسے ہم نے یہ کہنا ہو کہ فلاں کو میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ I saw him playing، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ فعل واقع ہوتے ہوئے. تو عربی کے اندر، عربی میں جو ہے وہ یا تو مضارع کا صیغہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یا اسم فاعل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو تقریباً معنی یہ وہی والا ہوگا، پارٹیسپل والا، جو یہاں پہ جو مثلا جیسے حال کا معنی ہم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اس حال میں کہ وہ یہ فرما رہے تھے. با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا. آگے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اصل حدیث یعنی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، انما الاعمال بالنیات. انما جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے کلمہ حصر، ٹھیک ہے، کلمہ حصر. اس کے بعد آگے الاعمال اور بالنیات یہ مبتدا اور خبر ہے، ٹھیک ہے. اس کا مفہوم تو واضح ہے کہ بلا شبہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہی ہیں. یہ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والے یعنی جو ہم جو خبر دینا چاہ رہے ہیں، الاعمال بالنیات، مبتدا اور خبر جو ہم نے بیان کیے ہیں، ان کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے کہ یعنی دونوں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. خبر جو ہے وہ اسی مبتدا جو ہے وہ اپنی اسی خبر کے ساتھ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر مبتدا کا وجود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی مبتدا اسی میں بند ہے، حصر کہتے ہیں بند ہو جانا، محصور ہو جانا، کہ مبتدا کا تعلق وہ اسی خبر کے ساتھ ہے، اسی خبر میں بند ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم ترجمہ کریں گے تو پھر یہ بات زیادہ کھل جائے گی. بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، یعنی نیتوں سے ہی اعمال ہیں، اس کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا. تو انما کا ہم وہ ترجمہ کرنے کے لیے اس کا بلا شبہ، بے شک، اس طرح کے الفاظ سے ہم اس کو. تو الاعمال یہ عمل کی جمع ہے، یہاں پہ یہ مبتدا ہے. النیات بالنیات، با کا مطلب ہے مع کے معنی میں ہے، یہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے بن انگلش میں یہ ترجمہ کرتے ہیں. نیات نیہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات. دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ.
وَإِنَّمَا تو ویسے ہی کلمہ حصر ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ یہ تین حرف ہیں، تین یعنی گویا یہ الفاظ ہیں. پہلا یہ حرف ہے لام، یہ حرف جارہ ہے، ٹھیک ہے، کے لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا اور بھی مختلف معنی ہے لیکن معنی ہے، لیکن یہاں پہ یہ اسی معنی. تو آگے جو ہے کل امرئ، ٹھیک ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ مرکب اضافی، یہ اس پورے کے اوپر لام جارہ داخل ہے، ٹھیک ہے. کل امرئ، کل کا مطلب جو ہے تمام، ہر ایک، امرؤن شخص، ٹھیک ہے. اور جب وہ اس کو ملایا وہ حمزہ درمیان سے، امرؤن کا حمزہ جو ہے وہ پڑھنے میں گر جائے گا، ٹھیک ہے. تو کل امرئ یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے امرؤن کی بجائے امرئ، وہ اس کی اعرابی حالت اسی طرح مجرور والی آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ ہر شخص کے لیے ہے. کیا چیز ہے؟ یہ تو ہے خبر، ٹھیک ہے. اس کا مبتدا کیا ہے؟ ما نوا، ٹھیک ہے، پہلے خبر ہے اور یہ ما نوا یہ اس کا مبتدا ہے. ما اسم موصول ہے اور نوا یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور اس میں چونکہ دو حرف علت اکٹھے ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، عین اور لام کلمہ یعنی واو اور یا دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو لفیف مقرون کہا جاتا ہے، ایسی یعنی قسم کو جس میں دو حرف علت اکٹھے آ جائیں. تو لفیف مقرون کا یہ ماضی کا صیغہ ہے، نوا ینوی باب ضرب یضرب سے، نیتن اس کا ہی مصدر ہے، ٹھیک ہے. تو ما نوا وہی کچھ جس کی اس نے نیت کی، نوا اس نے نیت کی، ٹھیک ہے نا. تو یعنی بلا شبہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، ما نوا. اچھا، اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے حدیث کا، فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها، ٹھیک ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ. یہ پورا جملہ ایک جملہ شرطیہ ہے، ایک کنڈیشن ہے، اس کے بعد آگے اس کی جزا بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں، اس کے مفردات کو. یہ آغاز ہو رہا ہے جی فمن، یہ جو فا ہے نا، فا عربی میں یہ عام طور پہ جب یہ کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آ جاتی ہے، یعنی پہلے کوئی ایک اصول ذکر کیا کہ دیکھیے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یا ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، تو اسی سے آگے ایک اس کا ایک نتیجے کے طور پہ ایک اور جملہ یہ نکلا کہ اب جو کوئی کام کرے گا کسی خاص نیت کے ساتھ، تو وہ اسی نیت کے ساتھ ہی اس کا کام وہ کنسیڈر ہوگا. تو فا جو ہے وہ اسی چیز کی، یعنی گویا آگے ایک نتیجے کے طور پہ، وضاحت کے طور پہ، پچھلے اصول کی وضاحت کے طور پہ ایک اگلے جملے کو بیان کر رہی ہے. تو فا یہ اس کو کہتے ہیں فا تفصیلیہ، ٹھیک ہے. من یہ شرط کے لیے جملے کو من شرطیہ اس کو کہا جاتا ہے. سو جو شخص، ٹھیک ہے. کانت یہ ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، کانت. تو ہجرتہ الی دنیا، ہجرتہ یہ ہجرت اس میں مصدر ہے. ایک مصدر اور اس میں مصدر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مصدر میں تو ہم وہ فعل والا وہ معنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا جیسے اردو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کھیلنا، سونا، ٹھیک ہے، یہ مصدر کہلاتے ہیں، مصدری معنی ان میں پایا جا رہا ہے کسی فعل کا ہونا. اور جو اس میں مصدر ہوتا ہے اس میں وہ صرف اور صرف وہ مصدر کا جو حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ فعل والا معنی نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کا اسم لے لیتے ہیں، یعنی وہ مصدر کا جو ایک حاصل ہے، جو اس کا جو اصل معنی ہے، ہم صرف اسی کو الگ کر لیتے ہیں بغیر فعل کے. مثلا جیسے کھیلنا سے کھیل، سونا سے یعنی اس کا جو ایک نیند، ٹھیک ہے نا، یہ ایک تو اس کا اس میں مصدر ہم نے الگ کر دیا. تو ہجرت یہ ہاجرہ یہجرو، ٹھیک ہے، یا ہاجرہ یہاجرو، مختلف افعال سے
یہ ہجرت کے لیے، ہجرت کا معنی ادا کرنے کے لیے یہ افعال لائے جاتے ہیں. تو وہیں سے ہجرت کی اس پہ مصدر ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور ہا یہ مضاف اور مضاف الیہ ایک ضمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فمن کانت ہجرتہ، سو جو شخص کہ ہوئی ہجرتہ اس کی ہجرت، جس کی ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے. الا دنیا، الا حرف جر ہے، دنیا یہ اس کا مجرور ہے. دنیا کا لفظ ویسے تو یعنی ہم استعان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ویسے لفظی اعتبار سے اگر صرفی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دنیا فعلا کے وزن پہ ہے. آپ نے پڑھا ہے نا اس پہ تفصیل کے جو مختلف اوزان ہیں. جیسے مثال کے طور پہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ توبہ، ٹھیک ہے، اطیب بہت زیادہ پاکیزہ، توبہ فعلا کے وزن پہ یہ مؤنث کے لیے ہے، اور اطیب جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ فعلا کے دنا یدنو، ٹھیک ہے. دنا یدنو اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. یہ اسی سے فعلا کے وزن پہ مؤنث کا جو وزن ہوتا ہے اس وزن پہ اس کو لایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے بہت زیادہ قریب کی چیز. تو انسان جب دنیا میں آتا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا واسطہ جو ہے وہ اسی دنیا سے پڑتا ہے. پہلا جہان ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کے لیے لفظ بھی قرآن پاک نے اسی طرح کے استعمال کیے ہیں، الحاضر، ٹھیک ہے، یا الاولی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اچھا اسی طرح دنیا، ٹھیک ہے، یہ قریب ترین یہی جہان ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بعد میں آنے والا جہان ہے اس کے لیے آخرت، ٹھیک ہے، عقبہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ اس کے لیے ہیں. تو الا دنیا، دنیا کی طرف. یصیبها، یصیب اصابہ یصیب اصابتن، یہ باب افعال سے فعل مضارع ہے، اس کے ساتھ آگے ہا ایک ضمیر ملی ہے، ٹھیک ہے. یصیبها، ٹھیک ہے، جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف کہ وہ اس کو پا لے. اصابہ یصیب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا، ٹھیک ہے. او الی امرأۃ ینکحها، یا آگے یہ حرف عطف ہے تو اس کا عطف جو ہے وہ اس کے بعد آگے الا کا لفظ ہے تو یہ اس کا عطف بالکل پہلے والے الا پہ ہوگا. یعنی عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ جملے کے اندر آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ریپیٹ ہوگا معنوی اعتبار سے. یعنی فمن کانت ہجرتہ جیسے الا دنیا یصیبها کے ساتھ مل رہا تھا، بالکل اسی طرح فمن کانت ہجرتہ الی امرأۃ ینکحها کے ساتھ بھی مل رہا ہے. تو الی امرأۃ ینکحها اس کا مطلب یعنی الا حرف جارہ، امرأۃ یہ اس کا مجرور ہے. ینکحها باب فتح یفتح، نکاح ینکح، فتح یفتح یہ غلط لکھا گیا ہے. یہ باب ضرب یضرب، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. تو ترجمہ یوں بنے گا کہ جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف تاکہ وہ اس کو پا لے، یا عورت کی طرف جس سے وہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنے نکاح میں لے آئے. تو یعنی یہ تو تھی ساری شرط. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یہ جو جملے کا اگلا حصہ ہے یہ جزا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے شروع میں بالکل فا جو ہے اسی طرح جزا بیان کرنے کے لیے، وہ بھی ایک قسم کی شرط کی آگے تفصیل ہوتی ہے، اسی سے آگے نکلنے والا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اس کے شروع میں بھی یہ فا عام طور پہ داخل کر دی جاتی ہے. تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ٹھیک ہے. الی ما اس کی پہلے وضاحت گزر چکی ہے، ما موصولہ ہے، ٹھیک ہے. ہاجرہ یہ باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، ٹھیک ہے. ہاجرہ یہاجر مہاجرتن، میں نے بتایا تھا کہ یہ باب مفاعلہ سے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور مجرد کے ابواب سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. ہاجرہ یہجر، تو لیکن عام طور پہ ہاجرہ یہجر یہ چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے. اور ہاجرہ یہاجر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو ہاجرہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو فہجرتہ، تو اس کی ہجرت ہوگی اسی کی طرف، الا، اسی کی طرف، ما، جس کی طرف ہاجرہ الیہ، اس نے ہجرت کی. ٹھیک ہے. اب یہ مفردات کی وضاحت کے بعد ہم با محاورہ ترجمے کی ایک تمرین کرتے ہیں. یہ پہلی حدیث ہے آپ کے سامنے. اچھا، اس میں یہ باب کا رہ گیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اس کی وضاحت رہ گئی ہے. یہ جو پہلی حدیث ہے، اس سے پہلے مصنف نے ایک یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عنوان یہ قائم کیا ہے باب کا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. کیف یہ ایک حرف استفہام ہے، ٹھیک ہے، جیسے جس کے کا معنی ہوتا ہے کیسے، انگلش میں ہاؤ اس کے لیے آتا ہے. کانا فعل ناقص ہے، اسی طرح اس کی وضاحت آ گئی ہے پہلے. بدء الوحی، بد یہ مضارع ہے، اور یہ اردو میں بھی ہم ابتدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اسی سے باب افتعال ہے. اور یہ بد یہ مجرد کا باب ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے آخر میں یہ حمزہ ہے، اس لیے یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محموز ہے، ٹھیک ہے. جس کے فاعین لام میں سے کسی جگہ پہ کسی فاعین لام میں سے کسی حرف کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہو وہ محموز کہلاتا ہے. تو بد اس کا مطلب ہے شروع کرنا، آغاز، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ میں آخر سے کروں گا، ذرا دیکھیے. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا. یہ باب اس حوالے سے ہے. تو اس کے تحت جو ہے وہ پہلی حدیث جو بیان کی اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں ذرا با محاورہ. دیکھیے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے یا نیتوں پر ہے، اور بلا شبہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. سو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی تاکہ وہ اسے پالے، یا کسی عورت کی طرف کہ وہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے نیت کی، ہجرت کی. ٹھیک ہے. دوبارہ میں کرتا ہوں آخری جملے کا. فمن کانت، جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف کہ وہ اس کو پالے، یا عورت کی طرف کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ہوگی اسی کی طرف، یعنی اسی کام کی طرف، اسی مقصد کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی. ٹھیک ہے جی. یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ میں نے خود ہی قصدن نہیں لکھا کہ آپ اسی کو لفظوں کے جوڑ توڑ جو پہلے واضح کیا گیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم ذرا اس کو ترجمہ اس کی تمرین کریں. اچھا جی، اب آگے اس حدیث کی ذرا کچھ تھوڑی سی وضاحت. آپ نے یہ پہلے اس کا عنوان دیکھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا. اس کے نیچے جو حدیث لائی جا رہی ہے بظاہر اس کا اپنے اس باب کے ساتھ جو عنوان قائم کیا ہے کوئی ایسا گہرا ربط بنتا نہیں ہے. گو کہ بعضوں نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کا آغاز وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہونے والے ان عزائم اور ارادوں اور نیتوں سے ہی وحی کا آغاز ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے کچھ پہلے جو آپ کی طبیعت میں ایک بدلاؤ سا آیا، آپ خلوت آپ کو محبوب ہونے لگ گئی، آپ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے. وہی جو آپ کی فکر کے ساتھ، فکر کے اندر آپ کے تبدیلی آنا شروع ہوئی، آپ کی نیت میں، آپ کی فکر میں، تو اسی تبدیلی سے پھر آہستہ آہستہ یہ پروسیس ہوا، آپ کو سچے خواب آنے لگ گئے، پھر ایک دن وہی بھی آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس نیت کا اس کے ساتھ یوں تعلق جڑتا ہے.
لیکن یہ ایسی خواہ ایک پرتکلف قسم کی تعبیر ہے۔ حقیقت یہ ہے، بعض محدثین نے امام بخاری کی کتاب کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا اپنے باب کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام بخاری سب سے پہلے انہوں نے بطور تبرک کے ایک ایسی حدیث کو لایا ہے جس سے وہ اپنے اور اپنے جو اپنی تعریف کو جو پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک تذکیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم یہ بہت بڑے ایک مشن کا آغاز کر رہے ہیں، ایک بہت مبارک ایک مقصد کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، حدیث سیکھنا اور سکھانا، اور ایسا عمل جس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعائیں دی ہیں اس کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جڑے۔ آپ نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، اس کو یاد کرے، ٹھیک ہے، اسے آگے بھی بیان کرے جس طرح اس نے سنی۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ تو اس طرح کی بے شمار بشارتیں اور فضائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس علم کے حوالے سے بیان فرمائے۔ تو اتنے مبارک کام سے پہلے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں، ٹھیک ہے، اور بس یہ اسی تذکیر کے لیے اس کو شروع میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے باب کے ساتھ بھی ایسا خاص مناسبت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے علاوہ جو اگلی ساری حدیث ہیں وہ اپنے باب کے ساتھ بڑی ان کو گہری مناسبت ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال بیان کی، ٹھیک ہے، کہ تو جس نے ہجرت کی، یہاں پہ ذرا حدیث میں اختصار ہے، اور یہ میں بطور وضاحت کے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ محدثین جو ہے نا وہ بعض اوقات ایک حدیث کو اپنے وہ جس مسئلے پر انہوں نے استدلال کرنا ہوتا ہے اسی حساب سے اس حدیث کو وہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کبھی کامل حدیث ذکر کر دی، کبھی روایت کا وہی خاص حصہ جس سے استدلال مقصود تھا، ٹھیک ہے۔ تو مختلف روایات میں یعنی یوں تھوڑا بہت وہ فرق الفاظ کا آتا رہتا ہے حدیث کی مختلف، اگر آپ کتابوں میں دیکھیں تو اس حدیث میں یہ الفاظ ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی خود بخاری شریف کے اندر ہی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی وہ اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کاؤنٹ ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوئی تو اس کو پھر اس کا یعنی اس کی ہجرت پھر اسی کھاتے کے اندر لکھی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید نہ رکھے۔ تو ہجرت کی مثال دینے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے، اس کا بعض محدثین نے بیان کیا کہ اصل میں ایک اس کا خاص شان ورود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ ہجرت ہو رہی تھی تو ایک شخص وہ کسی اس کا تعلق تھا کسی خاتون کے ساتھ، لیکن وہ خاتون یہ ہے دونوں مسلمان تھے، وہ خاتون جو ہے وہ مسلمان ہو کے اس نے ہجرت کر لی، اور اس نے مکے سے ہی اس کے ساتھ یعنی اس کو پیغام بھجوایا کہ شادی کا، کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے شادی کے لیے ہجرت کی شرط رکھی کہ اچھا تم بھی ہجرت کر کے آ جاؤ تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ رخت سفر باندھا اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی، وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا، تو آپ نے بغیر اس کا تذکرہ کیے عمومی انداز میں یہ تنبیہ کر دی کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہوگا، تو جو کام تم جس نیت کے ساتھ کرو گے وہی تمہیں ملے گا۔ تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت پھر اسی کھاتے میں لکھ دی جائے گی۔ تو اس عورت کا نام تھا ام قیس، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کو یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک اور جگہ پہ یعنی اسی روایت کے ساتھ میں یعنی خاص اس روایت کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا، لیکن وہ انہوں نے الگ یہ بیان فرمایا کہ اس کو ہم مہاجر ام قیس کہتے تھے، کہ گویا وہ ام
قیس کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے والا. تو یوں چونکہ اس کا جو شان ورود ہے اس حدیث کا، اس میں خاص طور پہ وہ ہجرت کا واقعہ تھا، تو اس لیے مثال میں بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ذکر کیا. یہ حدیث جو ہے وہ بہت اہم ہے دینیات کے حوالے سے. بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. کچھ کا تعلق اس کے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ، اور کچھ کا تعلق اس کے اقوال زبان کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اس کے اعمال ہوتے ہیں، کچھ اقوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کا تعلق اس کے فکر اور خیالات، نیتوں اور عزائم کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے گویا ایک ثلث کو بیان کر رہی ہے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے اس کے کردار کے حوالے سے، اس کے آگے اس کے عمل کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے حوالے سے. یہ حدیث جو ہے یہ گویا دین کا ایک ثلث ہے اس حدیث کے اندر. اور پھر یہ اس حدیث کے اندر جو بیان فرمایا گیا ہے اس کا جو مضمون ہے، یہ دین اور دنیا کا بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک تعلق واضح کرتا ہے کہ کون سی چیز انسان کے یعنی جو زندگی کے اندر جو اس کے مختلف اعمال ہیں، جو وہ دن رات روزمرہ معمولات ہیں، کون سی چیز وہ بطور عادت کے یعنی اس کے دنیا داری کے اندر شامل ہے، اور کون سی چیز دین ہے. اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. خدا نہ خواستہ وہ کوئی دین کا کام کرتا ہے، مثلا جنازہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں میت کے جو لواحقین ہیں ان کو ذرا میں ایک حاضری لگا دوں ان کے سامنے. تو اب یہ دین کا کام بھی اس کا دنیا کا کام شمار ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ اس کی نیت ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی. لیکن اگر کوئی آدمی بالفرض خالص دنیا کا کام کر رہا ہے، اپنے روزگار کے اندر لگا ہوا ہے، کسب معاش کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن نیت اس کی کسب حلال کی ہے. یا اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ جم بھی اس نے جوائن کی ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ صحت جسم اللہ کی امانت ہے، میں اپنی صحت کا اسی امانت کا خیال رکھنا چاہتا ہوں. ایک طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے افضل اس کو قرار دیا گیا ہے حدیث میں. تو میں ایک طاقتور مومن بننا چاہتا ہوں. تو اس کا یہ جم جوائن کرنا جو عام روزمرہ کے عام معمولات ہیں، جس کی نہ کوئی حدیث میں کوئی فضیلت ہے نہ اس کی کوئی وعید ہے، ٹھیک ہے، تو عام یہ جو مباحات کی کیٹیگری کی یہ کام ہے، یہ بھی اس کی نیت کی وجہ سے اس کا دین بنتے جائیں گے. تو دین اور دنیا میں جو فرق کا بہت بڑا انڈیکیٹر یہی حدیث ہے. اچھا، نیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہی جو میں نے عرض کیا کہ عادت اور عبادت میں فرق کرنا، کہ کون سا کام ہم بطور عادت کے کر رہے ہیں، کون سا کام ہم ایک ڈپازٹ کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ یعنی بیچ رہے ہیں ہم بطور اپنے نامہ اعمال میں کہ یہ اس کی ہمیں جزا چاہیے قیامت کے دن، ٹھیک ہے، جسے ہم عبادت کہہ رہے ہیں. تو عادت اور عبادت میں فرق جو ہے وہ نیت سے ہوگا. اچھا، نیت کا ایک دوسرا بڑا مقصد جو ہے وہ مختلف عبادات میں تعیین ہے، ٹھیک ہے. مثلا آپ ظہر سے لے کے عصر تک کا جو وقت ہے، اس میں ہم ظہر کی نماز اس دن کی تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں. پچھلی ظہر کی قضا کر سکتے ہیں، کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا آپ نے کوئی نفل ان کی نظر مانی ہوئی تھی اور وہ واجب ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ نظر کے جو ہے وہ رکعات وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عام نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، نماز کوئی بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مختلف عبادتوں کے اندر تمییز کیسے ہوگی، تعیین ان کی کیسے ہوگی، وہ نیت سے ہوگی. آپ اگر نیت کریں گے کہ جی میں پچھلی ظہر کی نماز کوئی قضا جو میری رہتی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ آپ کی ادا ہوگی. اس دن کی نیت کریں گے تو وہ نماز ادا ہوگی. کسی نفل کی نیت کریں گے تو وہ ادا ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو مختلف عبادات میں تعیین پیدا کرنے کے لیے یہ نیت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اچھا، آگے ایک یہ بڑا سوال ہے کہ کیا نیت کے بغیر عمل درست نہیں ہوتا؟ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، تو کیا نیت
کیا نیت جو ہے تو کیا نیت کے بغیر عمل درست ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ درست تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بھرپور طور پہ اس کا جو ہے وہ فائدہ یا ثمرہ حاصل نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، اس حدیث سے اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا؟ اس میں اتنی بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے، ویسے تو یہ فقہی مسئلہ ہے اور اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں کہ اگر آپ اس کی ساری تفصیلات کو ضروری وہ دیکھنا چاہیں تو وہ جو پچھلے سال آپ نے وہ خالد سیف الرحمانی صاحب کی وہ فقہ کی جو ان کا مشبوط الفقہ یا موجب الفقہ میرے ذہن سے نام نکل گیا، 4-5 جلدوں میں ہے، آپ اس میں نیت کے لفظ کے جائیں گے نا، نون کے تحت نیت جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے تو اس کی وہ وہاں پہ انہوں نے 5-7 صفحات کے اندر اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ نیت سے متعلق جو ہم وہاں مسائل، لیکن ساری وہ تفصیلات وہ ہمیں یہاں پہ اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا آپ نے یہ ضرور ذہن میں رکھ لیجیے کہ اس کا اس حدیث میں اصل جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اخروی جو ہے وہ فوائد و ثمرات یعنی ثواب جزا وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ اس کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی کام جو ہے وہ اس کا آپ کو ثواب اس وقت ہی ملے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کریں گے، باقی یہ ہے کہ بغیر نیت کے کیا وہ کام یعنی وہ عمل جو ہے وہ افیکٹو ہوگا یا نہیں دنیا کے اندر، اس کے یعنی اثرات جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں مختلف فقہا کی جو ہے نا وہ مختلف مسائل کے حوالے سے آراء مختلف ہیں۔ فرض کیجئے کہ وضو، اگر ایک آدمی جو ہے وہ بغیر نیت کے وہ کسی مطلب پاک کسی نہر کے اندر سوئمنگ پول کے اندر ویسے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ سارا اعضائے وضو جو ہے وہ تر ہو جاتے ہیں، اس کی نیت نہیں ہے، تو اس کو یہ بات تو طے شدہ ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ اعمال کا چونکہ دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، لہذا وضو کی جو فضیلت ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ تو اس کو نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیت نہیں، لیکن کیا اس کا وضو ہو گیا یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اس کا وضو ہو جائے گا، یعنی نماز کے لیے وہ افیکٹو ہے، بہرحال وہ نماز اگر پڑھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے دو پہلو ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ نیت کے بغیر کیا وہ عمل جو ہے افیکٹو ہوگا یا نہیں دنیا کے اندر، تو بہت سے مسائل کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نیت کے بغیر وہ فعل کارآمد ہو ہی نہ، کیا فقہ حنفیہ کے ہاں، یعنی فقہ حنفی میں بھی مثال کے طور پہ بغیر کسی نیت کے آپ عام دنوں کے اندر کوئی بھوکے پیاسے رہ لیں صبح سے لے کے شام تک، تو وہ روزے کا وہ روزہ ہوا ہی نہیں، نہ اس کا نہ ثواب ملا ہے نہ وہ روزہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے کام ایسے ہیں جو افیکٹو جس میں نیت کے بغیر بھی وہ کام وہ درست ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال جو اس کا ثواب ہے یا اس کے جو فضائل ہیں فضیلت ہے وہ نیت کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مختصر سا جو اس کے اہم تشریحی نکات، باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کو لائیو سیشن میں ہم ڈسکس کر دیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔